اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132، 133 اور 134 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دی اور ان کو اتنا تک فرما دیا کہ اگر تمہاری موت آئے تو دین اسلام پر آئے۔ گویا ہر وقت، ہر لمحہ وہ دین اسلام پر ہی رہیں، یعنی ان کے اعمال اور ایمان اور اعمال دین اسلام پر مستقل قائم رہیں، تاکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کسی وقت بھی آئے تو وہ دین اسلام پر ہوں گے تو موت جو ہوگی پھر اسلام پر واقع ہو جائے گی، تو موت کے وقت وہ مسلمان ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ یہودیت پر قائم رہیں، جبکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے ان آیات میں، اور ساتھ فرمایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ اسلام پر مرنا تو مسلمان مرنا، اسلام پر قائم رہنا، دین اسلام کی انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دین اسلام پر قائم و دائم ہونے کی وصیت فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب تمہاری موت آئے تو وہ بھی دین اسلام پر آئے۔ اور یہودی جو تھے یہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اتنا تک خیال کرتے تھے کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں، وہ جو نیکیاں کر گئے ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گی، ان کے اعمال جو ہیں ہمارے لیے سبب نجات بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، ان کا ایمان ان کے ساتھ تھا، تمہارے اعمال اور ایمان جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے کام آئے گا۔ تو اس کا بیان اس کے اندر موجود ہے، تو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى، اور وصیت فرمائی، بہا، اس کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے، اپنے بیٹوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے 8۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی تھیں، ان میں سے پہلی شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔
اس کے بعد دوسری شادی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی، جس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کی، وہ حضرت کنتورہ بنت یقطن رضی اللہ تعالی عنہا جو کنعان سے تھیں، ان کو کنعانیہ بھی کہتے ہیں، تو ان سے آپ علیہ السلام نے تیسری شادی فرمائی۔ تو اس شادی میں یعنی کنتورہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے ہیں، تو ان کے نام ہیں مدین، مدائن، نحشان، زمران، نشیق، شیوخ۔ یہ 6 بیٹے حضرت کنتورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہوئے، اور یہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان 6 بیٹوں میں سے کسی کو نبوت تو نہیں ملی، نبوت اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بیٹوں کو وصیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا نکاح لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا، اور لوط علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور ان میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی، اور حکم ہوتا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت فرمائی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، یا بنیا، اے بیٹو میرے، انا کا مطلب بے شک، تحقیق، ان اللہ بے شک اللہ تعالی استفا جیسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ، چنے ہوئے اللہ کے، تو استفا اللہ نے چن لیا، ان اللہ استفا اللہ نے چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے چن لیا، لکم الدین اس دین کو، یعنی کس دین کو؟ جس پر ہم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہی کہا فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ جس دین پر ہم ہیں یہی دین اسلام ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ خوش ہے، اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی چن لیا ہے، اور تم اسی پر قائم رہنا، زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ دین اسلام پر قائم و دائم رہنا، اور عقائد کو بھی، اعمال کو بھی دین اسلام کے مطابق ہی کرتے رہنا، اور دین اسلام سے ذرا بھر نہ ہٹنا۔ تو اسی پر ہوں گے تو موت کا وقت کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے جب موت آئے تو آپ کی موت بھی اسلام پر آئے، اس لیے فرمایا ان اللہ استفا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، یعنی اس دین اسلام کو، فلا تموتن، فلا پس نہ، تموتن مرنا، یعنی پس تم نہ مرنا، نہ فوت ہونا، الا مگر، وانتم اور تم، مسلمون اور مسلمان ہو کے فوت ہونا، یعنی اگر تمہیں موت آئے تو اس وقت تم مسلمان ہو، یعنی یہ فرمایا گیا تو اسلام پر اس طرح کار بند رہو کہ جب بھی موت آئے تو اسی پر ہی قائم رہنا۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی وہ مکمل طور پر بیان ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہودیوں کو، کیونکہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے نہیں جی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ آپ یہودیت پہ قائم رہنا،
یعنی بچوں کو یہ وصیت فرمائی تھی، جبکہ یہ جھوٹ تھا اور یہ تہمت باندھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو رد کیا، فرمایا ام کنتم شہدا، کیا تم یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے ادھر؟ کیا تم موجود تھے؟ ام کنتم شہدا، ام کنتم، ام کیا، کنتم تم تھے، شہدا حاضر تھے، کیا تم حاضر تھے؟ از جب، حضرا جب، حضرا کا مطلب حاضر، یعنی وہ جب آئی، حضرا کا مطلب آئی، جب آئی یعقوب، یعقوب کو موت، یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی، کیا تم ان کے پاس حاضر تھے؟ تو ایسی باتیں جو کر رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی، اپنے بیٹوں کو، کہ یہودیت پر قائم رہنا، کیا تم لوگ یہودی ہو؟ یہ دیکھو، کیا اس وقت تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام وفات پا رہے تھے؟ کیا تم ان کے سامنے تھے؟ از کالا، جب فرمایا، لے بنی ہے، اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے، ما تعبدونا، کہ تم کس کی، ما کا مطلب کس کی، تعبدونا عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، یعنی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا یہودیوں سے کہ تم لوگ کیوں خام خواہ ایسے جو ہے جھوٹ باندھتے ہو، اور تم کیا اس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس موجود تھے جب وہ وفات پا رہے تھے اور اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے تھے، اور تم کہتے ہو کہ اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے تھے کہ تم یہودیت پر قائم رہنا؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم ان کے پاس موجود تھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذ حضر یعقوب الموتا، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اذ کالا، جب کہا، لے بنی ہے، اپنے بیٹوں کو انہوں نے، ما تعبدونا، یعنی کیا کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، من بعدی، انہوں نے کہا ما تعبدونا، کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، من بعدی میرے بعد، یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا۔ تو کالو، یا کالو جمع کا صیغہ ہے، وہ 12 کے 12 بیٹے جو تھے نا اس کے، وہ سارے ایک دم بول پڑے۔ کیا بولے؟ کالو، وہ بول پڑے، نابدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ، اور معبود کی، آبائی کا، جو تیرے آبا و اجداد، باپ دادا کے جو معبود ہیں اس کی عبادت کریں گے۔ تو ابراہیمہ، یعنی آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے جو معبود ہیں، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے، ان سب کے جو معبود ہیں، الہن یعنی معبود، الہ واحد، ان کا معبود جو ایک ہے، اللہ ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ دیکھیں نا، انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ ہم تو اس کی عبادت کریں گے جو اللہ ہے، جو ایک ہے، واحد ہے، وہ جو معبود آپ کا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کی تیرے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، وہ واحد الہن واحد، جو واحد اللہ ہے، اس کی ہم عبادت کریں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، ہم کیونکہ اسی کے واسطے، اللہ کے لیے ہم، مسلمون، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دی ہوئی ہے، ہم اللہ کے فرما بردار بن گئے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہی رہیں گے، اسی کی ہی عبادت کریں گے، اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرما دیا۔ تو یہ یہودی جو تھے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو اعمال نیک کرتے تھے اور ایمان تھا ان کا، بس وہی اعمال جو ان کے ہوں گے وہ ہمیں بھی لے جائیں گے ساتھ، اور انہی کی وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں گے، ان کے اعمال اور ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد، چاہے یعقوب اسحاق علیہ السلام تھے یا اسماعیل علیہ السلام تھے یا ان کے بچے تھے، جتنے بھی ابراہیم علیہ
السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ سب اس وقت جو کچھ ان کا ایمان تھا، ان کے اعمال تھے، وہ سب ان کے ساتھ تھے، اور وہ انہوں نے جو کمایا وہ ان کے ساتھ گیا، اور جو تم کماؤ گے یہودیوں تمہارے ساتھ وہ جائے گا۔ اس لیے اور یہاں پر ہمیں بھی حکم ہے کہ جو ہم کمائیں گے، جو ہم کام کریں گے، وہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تل کا امتن، یہ وہ امت تھی، قد خلت، جو کہ تحقیق وہ گزر گئی، یعنی بے شک وہ گزر گئی امت یہ تھی، لہا ما کا سبت، لہا واسطے ان کے تھا، ما کا سبت جو انہوں نے کمایا وہ ان کے واسطے تھا، وَلَکُمْ اور تمہارے واسطے، ما کا سب تم جو تم کماؤ گے وہ تمہارے واسطے ہوگا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، اما اس چیز سے، کانو تھے وہ، یا ملون جو وہ کام کرتے تھے، یعنی جو پہلے جو لوگ رہتے، جو پہلی امت والے تھے، جو ان کے اعمال تھے، جو کام تھے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے تو آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے تو آپ کے اعمال کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دین اسلام پر قائم ہونے کی وصیت فرمائی کہ مرنا ہے تو مسلمان ہی مرنا۔ ہمیں بھی یہ یہاں پر سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کی نصیحت وصیت ضرور کرتے رہیں کہ ہر وقت مضبوطی کے ساتھ اسلام پر قائم رہنا، کیونکہ ذرا بھر بھی سستی نہ کرنا، اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکلنا، غفلت نہ کرنا کہ کیا پتہ موت کا وقت آ جائے اور غفلت ہو اور اسلام کے علاوہ مر جاؤ، بلکہ آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو حکم ہے رب کا، جو ایمان اور اعمال اسلامی اس قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اسی پر قائم رہنا، تاکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آ جائے۔ اگر موت آئے تو پھر آپ مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ تو یہ ہے، اس لیے چوکنے رہنا، ہوشیار رہنا، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دینا، نافرمانی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا، ہر وقت مسلمان بنے رہنا، تاکہ موت آئے تو وہ ایمان پر آ جائے اور اسلام پر مسلمان ہو کے بندہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ ہے بات۔ انسان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو فوراً استغفار توبہ کر لے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے پہ مہربان ہو جائے۔ یہاں پر وہ لوگ مرتے ہیں نا تو پہلے وہ عام طور پر جائیدادوں کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ یہ جو ہے پیغمبروں کی کیسی باتیں ہیں۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو تلقین کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر موت آئے تو آپ لوگوں کو تو ایمان پر آئے، آپ لوگوں کا ہر عمل اور ایمان جو ہے وہ عقائد اور ایمان اور اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے کس پہ ہوں؟ اسلام پر ہوں۔ اور ہمیں یہ ایک تلقین ہے یہاں پر کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کی تلقین کرنی چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے کہ آپ دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران 119 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین بے شک دین جو ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام وہ اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تمام انبیاء جو آئے ہیں سب دین اسلام پر آئے ہیں، سب کا دین اسلام تھا۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا۔ اب مکمل دین اسلام قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس پر ہمیں عمل کر کے عقائد کو، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق بنا کر ہر وقت چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اور کہ ہم دین اسلام کی حد کو نہ کراس کر جائیں، دین اسلام پر قائم و دائم رہیں، تاکہ ہماری موت بھی آئے تو وہ بھی اسلام پر آئے، ایمان پر آئے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जन्नतियों जैसे बाज़ लोग होते हैं, काम करते रहते हैं, हत्ता कि वो जन्नत से बंदा एक हाथ दूर होता है लेकिन वो फिर गुनाहों में पड़ जाता है, जहन्नमियों जैसे कामों में लग जाता है। इसी तरह बाज़ लोग उलट होते हैं कि बुरे काम करते रहते हैं लेकिन आखिरी वक्त में उनसे ऐसे अच्छे काम हो जाते हैं, वो जन्नत के करीब चले जाते हैं। इसलिए कि अपने आप को बंदा वो ख्याल करे कि वो जो है ना दीन इस्लाम पर कायम व दायम रहेगा, अगर चौकन्ना रहेगा तो बड़ी खूबसूरती से दीन इस्लाम पर ही उसकी मौत वाक़ई होगी। ये बहुत अहम बात है। इसलिए कि आप देखें कि यहूदियों ने जो भी बातें की, अल्लाह ताला ने उनके मुंह तोड़ जवाब दिए कि आप लोग, जैसे वो कहते थे, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जो है वसीयत की थी कि आप यहूदी, जब मरना तो यहूदी हो के मरना, यहूदियत पर कायम रहना। अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया कि वो उन्होंने तो वसीयत की थी अपने बच्चों को कि इस्लाम पर कायम रहना, और मरना तो मुसलमान ही मरना। और दीन इस्लाम उनके बच्चों ने खुद ही इकरार किया, जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने खुद कहा कालू नाबुदू, कि उन्होंने कहा हम तो इबादत करेंगे इलाहा का, तेरे माबूद की, व इलाहा आबाए का, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व इलाह वाहिद, तेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तेरे वालिदैन हैं, इब्राहिम इस्माइल और इसहाक, इन सब की हम जो उनके उनका जो रब था वो वाहिद था, अलकेदा अकेला माबूद था, हम उसी की इबादत करेंगे। सब ने उसी की इबादत का जो है ना वो ये जो है इकरार किया। और फरमाया इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पूरा जो उनकी वफ़ात के वक्त जो हालात थे, जो वसीयत फरमा रहे थे, उसको कुरान की आयत बना दिया ताकि यहूदियों का रद्द कर दिया। और ये जो है अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये इसी तरह का, और हमारे लिए ये एक किस्म का वो बना दिया कि एक मैसेज दे दिया, एक लेसन दे दिया, एक सबक दे दिया कि आप अपने बच्चों को, आप अपनी औलाद को भी इसी तरह का सबक दें कि हर वक्त दीन इस्लाम पर कायम व दायम रहें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से 14 साल बड़े हैं। और देखें कि आप इसी तरह देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनकी वफ़ात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दरमियान तकरीबन 3000 साल का अरसा है। और आप देखें कि यहूदी जो है ना वो गलत बताते हैं, वो कहते हैं जी 400 साल और कम कर देते हैं, बल्कि ये नहीं है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो वक्फ़ा है वह तकरीबन 3000 साल का है। तो इस वजह से आप देख लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम पर थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम पर थे, और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे वो भी 12 ही थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और उन बेटों में से जो सबसे छोटा बेटा था ना, तो उससे जो बड़ा था उसका नाम कीदार था। वो कीदार से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो है ना वो, आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे कीदार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मिलता है। तो इस तरह से हमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए, कितना करम फरमाया। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया हमें कि वो जो तिल का उम्मतुन कद खलत, वो जो पहले के लोग थे वो गुजर गए, उनके साथ जो उनके अमाल थे उनके साथ थे। लहा मा कसबत, जो उन्होंने कमाया वो उनके साथ है। वलकुम मा कसबतुम, और जो तुम कमाओगे वो तुम्हारे साथ होगा, तुम अपने साथ अपना कमाई हुई चीज़ ले जाओगे। जिस तरह अब रोज़ी रिज्क कमाता है ना बंदा, अब वो, अब देखें ना, जो बंदा कमाई करता है वही अपनी कमाई ले जाता है ना, वो दूसरे की कमाई तो नहीं ले जाता ना। तो इसलिए जो बंदा जो कमाता है उसको वही मिलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया जो तुम कमाओगे, जो करोगे, उसी को ले जाओगे। वला तुसअलून, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अम्मा कानू यामलून, उन लोगों के बारे में वो क्या अमाल थे उनके। तो अमाल जो है अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह साफ़ात में 96 आयत है, अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खालक़कुम, और अल्लाह ताला ने पैदा किया है तुमको, वमा तामलून, और तुम्हारे आमाल को भी। अब बंदे के आमाल भी अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं, तो इसी तरह से बंदे को भी अल्लाह ताला ने, हम सब को भी अल्लाह ने पैदा किया है।
اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کہ جو ہے نا یہ قیامت کے دن جس طرح یہاں پر ہے، ہم بھی بعض لوگ ہوتے ہیں عقائد رکھتے ہیں کہ وہ فلانا مجھے بخشوا دے گا، وہ میری اس طرح وہ میرا ساتھ دے دے گا۔ یہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے شفاعت کا حق ہے، شفاعت ہوگی، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے گناہ کرتے جاؤ اور ساتھ کہو کہ وہ شفاعت ملے گی۔ شفاعت بھی تو انہی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلتے ہوں گے نا۔ تو وہ اس لیے جو ہے نا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اور یہاں پر قرآن پاک میں سورہ زمر میں جیسے آیت نمبر 7 میں ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں پہ۔ اس لیے یہاں سے ہوشیار ہو کے جانا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی ساری برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور اپنے دین اسلام پر پورے صحیح عقائد کے ساتھ ایمان کے ساتھ قائم و دائم رہنا ہے، اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور تاکہ اعمال صالح کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، اور اس دنیا سے جب اللہ ہمیں لے جائے اعمال صالح کے ساتھ اور ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔